وأخرج رزين عن عمر رضي الله عنه مرفوعا سألت ربي عن اختلاف أصحابي من بعدي فأوحى إلي يا محمد إن أصحابك عندي بمنزلة النجوم من السماء بعضها أقوى من بعض ولكل نور فمن أخذ بشيء مما هم عليه من اختلافهم فهو عندي على هدى۔ ہم آپ کے سامنے جو بات فرما رہے ہیں اور جو ان سی کتاب پڑھ رہے ہیں اور وہ حیات الصحابہ ہے۔ دیکھیں حیات الصحابہ میں کیا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اس حدیث کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے اپنے بعد میں صحابہ میں اختلاف کے متعلق اور اختلاف کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کہ اللہ کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اور میرے صحابہ میں اختلاف ہوگا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو میری طرف میرے اللہ نے وحی کی اور مجھ کو بتلایا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے صحابہ میرے نزدیک ستاروں کے مانند ہیں، آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ جس طرح آسمان پہ تمام ستارے میرے لیے برابر ہیں، ایسے ہی تمہارے صحابہ آپ کے صحابہ میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ اور پھر یہ بعضها اقوى من بعض، ان میں سے ایک کی روشنی دوسری کی روشنی بڑھ کر ہے، ایک سے بڑھ کر ہے، بعض سے قوی ہے، بعض سے علم میں اوپر ہے۔ وَلِكُلٍّ نُورٌ فَمَنْ أَخَذَ، لہذا جب صحابہ میں کسی امر میں کسی بات میں اور رائے مختلف ہو جائے، چند صحابہ ہیں ان صحابہ میں رائے مختلف ہو گئی، اور پھر اس رائے کے مختلف ہونے کے بعد جو بھی شخص جس صحابہ کی اقتداء کر لے گا، ان میں سے کسی بھی ایک کی رائے پر عمل کر لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَهُوَ عِنْدِي عَلَىٰ هُدًى، تو وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ صحابہ میں سے کسی ایک کی بھی کوئی آدمی اتباع کر لے گا، کسی ایک کی بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں کہ جس کی بھی اقتداء کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی اقتداء کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ آگے فرمایا وآخر ترمذی عن حذیفہ رضی اللہ عنہ مرفوعا، کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارے درمیان کتنا دن باقی رہوں گا۔ کیا کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارے درمیان کتنا دن رہوں گا، تم میں کتنا عرصہ رہوں گا، یہ مجھے پتہ نہیں، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اشارہ کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی طرف کہ میرے بعد ان لوگوں کی اقتداء کرنا، ان لوگوں کی باتوں پر عمل کرنا اور عمار کی سیرت کو اپنانا۔ کس کی؟ عمار کی سیرت کو اپنانا۔ وما حدثکم ابن مسعود فصدقوا، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو تم کو بتلائے تو اس بات کو سچا ماننا، اس بات پر عمل کرنا۔ تو اس صحابہ کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، میرے جانے کے بعد کن لوگوں کی اقتداء کرنی ہے اور جن لوگوں کے متعلق یہ حضرات بتلائے ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ آگے فرمایا عن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ قال، حضرت بلال حارث مزنی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا
من احیا سنتم من سنتی، جس شخص نے میری ایک بھی سنت کو، میری سنتوں میں سے، میرے اعمال میں سے، میرے طریقے میں سے کسی ایک طریقے کو بھی زندہ کیا۔ کب زندہ کیا؟ جب کہ وہ طریقہ ختم ہو گیا ہو، وہ سنت ختم ہو گئی ہو، نیست نابود ہو گئی ہو۔ میرے بعد جس نے بھی ایک سنت کو زندہ کیا، ایجاد کیا، اس کو جاری کیا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، کیا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دیں گے۔ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، کہ اس کے لیے، اس شخص کے لیے اتنا اجر ہوگا جب وہ اس سنت اور اس طریقے کو ایجاد کر دے گا، جتنے لوگ اس طریقے پر عمل کریں گے، جتنے لوگ اس طریقے پر چلیں گے، ان کو تو اجر ملے گا ہی، اور ان کے برابر اس شخص کو بھی اجر ملے گا جس نے اس سنت اور اس طریقے کو ایجاد کیا ہوگا۔ اور پھر ایسا نہیں کہ ان لوگوں کے اجر میں سے کم کر دیا جائے گا پھر اس کو ملے گا، نہیں، پورا اجر ملے گا، اور ان لوگوں کے اجروں میں کچھ کمی نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ حدیث کہہ رہی ہے من غیر ان ینقص ذلک من اجورہم شیئا، کہ ان کے اجر میں سے کچھ کم کیے بغیر اس کو دیا جائے گا، کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ ومن ابتدع بدعۃ ضلالہ لا يرضاها اللہ ورسولہ کان علیہ من الاسم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شیئا، اور جس شخص نے کسی گمراہی کو ایجاد کیا، کسی بدعت کو جاری کیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اور ایسی بدعت جس سے اللہ بھی ناراض ہو، اس کا رسول بھی ناراض ہو، تو اس کے لیے انعام یہ ہے، اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس پر جتنے لوگ چلیں گے، اس گناہ پر جتنے لوگ عمل کریں گے، اس برائی پر اور اس گناہ پر، اس بدعت پر جتنے لوگ چلیں گے، ان تمام کا برائی، ان تمام کا گناہ، ان تمام کی برائی، اور ان تمام کے برابر جتنے لوگ اس پر چل رہے ہیں، جتنا گناہ ان کو ملے گا تو اس شخص کو بھی وہ گناہ ملے گا، اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ لا ينقص ذلك من اوزارہم شیئا، کہ ان کے گناہ میں سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی، اس کو ملے گا۔ تو یہ سزا ہے کہ جو آدمی مٹتی ہوئی سنت کو، مٹتی ہوئی طریقے کو، اللہ کے طریقے کو ایجاد کرتا ہے، جیسے کہ آج جو دیکھا جاتا ہے، ایک شادیاں ہوتی ہیں تو ان شادیوں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ مٹتا ہو جا رہا ہے، کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، سنت طریقہ کیا تھا۔ اب جو آدمی اس سنت کو زندہ کرے گا، اس سنت کو اپنائے گا، اس سنت پر عمل کرے گا، لوگوں کے درمیان ایجاد کرے گا، اور اس آدمی کو دیکھ کر دوسرے لوگ یہ سوچیں گے کہ یار وہ آدمی کر رہا ہے تو میں بھی اس طرح کروں گا، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے کہ اس کا اجر اس کو ملے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی کوئی گناہ کام کر رہا ہے، کوئی اس نے ایسا گناہ کام ایجاد کیا ہے، یا کوئی ایسا پروڈکٹ بنا ہے جو حرام چیز ہے، حرام مال ہے، تو جتنے لوگ اس گناہ میں اور اس چیز کو اور اس مال کو خریدیں گے، تمام کا گناہ اس کو اوپر بھی ڈالا جائے گا۔ وَأَخْرَجَ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس جیسے حدیث حضرت عبداللہ بن عمر اور ان کے والد صاحب اور ان کے دائرے سے روایت ہے۔ اخرج ترمذی ایضاً، ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ان الدین لیعرض الی الحجاز کما تعرض الحیۃ الی جحرها، کہ بے شک دین سمٹ آئے گا حجاز کی طرف، جیسے کہ سانپ سمٹ جاتا ہے اپنے بل کی طرف، جس طریقے سے سانپ ایک اپنے بل میں گھس جاتا ہے، اس طریقے سے یہ دین سمٹ آئے گا حجاز کی طرف۔ وَلَيَعْقِلَنَّ الدِّينَ مِنَ الْحِجَازِ، اور دین حجاز میں جگہ بنا لے گا، جس طریقے سے ایک بکری، پہاڑی پہاڑ کی چوٹی پر شیر کی ڈر کی وجہ سے جگہ بنا لیتی ہے، دین حجاز میں جگہ بنا لے گا اور پھر پھیل جائے گا۔ ان الدین بدأ غریبا، بے شک دین اجنبی تھا، شروع میں اجنبی تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ دین اسلام کیا ہے، اس طریقے سے ایک اجنبی تھا۔ وسیعود، اور عنقریب اجنبی کی طرف لوٹ آئے گا جیسے شروع میں تھا، کہ دین اسی طرح ہو جائے گا کہ جس طریقے سے شروع اسلام میں تھا، کہ اسلام کو اور دین کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، تو
تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خوشخبری ہے ایسے لوگوں کو کہ جن لوگوں کو اس دین کی وجہ سے اجنبی کہا جاتا ہے. جیسے آج کہا تھا نا کہ لوگ تو چاند پر پہنچ گئے، تم ابھی زمین پر ہو. جن لوگوں کو اجنبی کہا جاتا ہے اس دین کی وجہ سے، شریعت پر چلنے کی وجہ سے، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری اللہ کے نبی علیہ السلام دے رہے ہیں. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ کون ہیں؟ وَهُمُ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِن بَعْدِي مِن سُنَّتِي. یہ لوگ ہیں جو اصلاح کرتے ہیں، جو بات کو ٹھیک کرتے ہیں، سدھارتے ہیں ان باتوں کے کہ جو میری سنت میں سے میرے بعد جس کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہو، جس کو لوگوں نے ختم کر دیا ہو، بگاڑ دیا ہو، یہ لوگ اس کو ٹھیک کرتے ہیں، درست کرتے ہیں. تو یہ لوگ ہیں. فرمایا آگے ان انس رضی اللہ عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد ففعل. اگر تو اس چیز پر قادر ہے کہ تیرے دل میں کچھ گڑبڑ نہ ہو، کسی کے لیے بھی کوئی خراش نہ ہو، کوئی بدگمانی نہ ہو، صبح شام تو اس چیز پر قدرت رکھتا ہو، تیرے اندر طاقت ہے کہ صبح بھی تیرا دل ایسا ہو کہ تیرے دل میں کسی کے لیے نہ کوئی کینہ ہے، نہ حسد ہے، نہ جلن ہے، نہ کسی سے کوئی برائی ہے، اور شام بھی تیرا دل اسی طرح ہو، تو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام ففعل، تو اس کام کو کر، اس پر عمل کر کہ دل بھی تیرا لوگوں کی طرف سے صاف ہو صبح کے وقت، اور شام کے وقت بھی تیرا دل لوگوں سے صاف ہو، کسی کی طرف سے کوئی برائی نہ لیتا ہو، کسی کوئی غیبت نہ کرتا ہو، کسی سے حسد نہ کرتا ہو، کسی سے جلتا نہ ہو، کہ تمام لوگ تیرے نزدیک برابر ہوں. فرمانا ہے پھر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، وذالک من سنتی، یہ طریقہ ہے میری سنت میں سے، یہ میرے طریقے میں سے، اس طرح کرنا یہ میرا طریقہ رہا ہے، یہ میرا عمل رہا ہے. اور جو آدمی اس طریقے کو کرے گا، ومن احب سنتی، اور جس شخص نے میرے طریقے سے محبت کی، میرے سنت سے محبت کی، فقد احبنی، تو سمجھ لو کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے. جو میری راہ پر چلے گا، میرے طریقے پر چلے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، تو وہ شخص ایسا ہے جیسے کہ اس نے مجھ سے محبت کی ہے. فرمایا چل کے ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو شخص میرے سے محبت کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کو کیا اجر ملے گا. یہ تھوڑا چھوٹا موٹا اجر نہیں دیا جا رہا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا انعام دیا جا رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام ومن احبنی، جس نے میرے طریقے کو اپنایا، میری سنت کو اپنایا، میرے طریقے پر چلا اور میرے طریقے کو ایجاد کیا، تو وہ شخص میرے ساتھ کل قیامت کے دن جنت میں ہوگا. وہ جنت میں ہوگا میرے ساتھ، جنت میں چلتا ہوگا میرے ساتھ. آگے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی، میری امت کے بگڑنے کے وقت، جب میری امت فساد میں پھنس چکی ہوئے گی، میری امت کے اندر بگاڑ آ چکا ہوگا، بگڑ رہی ہوگی، جو شخص اس وقت میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، میری ایک سنت کو مضبوطی سے تھامے گا، تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام، تو اس شخص کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا. 100 شہیدوں کو. یہ جو یہ حدیث روایت کی ہے، یہ بیہقی نے روایت کی ہے، اور طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اس کے لیے ایک شہید کا اجر دیا جائے گا. یہ طبرانی نے روایت کی ہے، اور بیہقی نے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا یہ روایت کی ہے. اور جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے طبرانی کے اندر، وہ ایک شہید کا اجر دیا جائے گا. آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس روایت کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا جا رہا ہے کہ الْمُتَمَسِّكُ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي لَوْ أَجْرُ شَهِيدٍ، میری سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا، میری امت کے بگاڑ کے وقت اس کو ایک اجر کا شہید دیا جائے گا، ایک شہید کا اجر دیا جائے گا، ایک شہید کا ثواب دیا جائے گا. شہید کوئی معمولی چیز نہیں ہے. شہید اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا،
جو آدمی اللہ کے لیے اپنی جان دیتا ہو، اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا ہو، اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے وہ شہید ہو گیا ہو۔ انہی سے روایت کیا گیا ایک دوسری حدیث ہے، المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی، جو شخص میری سنت کو، میری امت کے اختلاف کے وقت اپنائے گا، مضبوطی سے تھامے گا، تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ہاتھ میں ایک چنگاری ہو، جیسے کہ اس نے ہاتھ میں چنگاری لے رکھی ہو، کالقابض علی الجمر، جیسے کہ اس نے ہاتھ میں ایک چنگاری لے رکھی ہو۔ تو چنگاری کی طرح ایسا ہے جیسے وہ میری امت کو تھام رہا ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا، جس طریقے سے ایک داڑھی ہے آج، اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھی کو رکھا ہے۔ ایک حدیث بھی اگر کہیں ایسی مل جاوے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھی نہیں رکھی تو دکھائے، یہ ایک طریقہ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا۔ اور جو بندہ اس داڑھی سے اور اس طریقے سے اس سنت سے اعراض کرتا ہے، روح گردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، تو فرمان اللہ کے نبی علیہ السلام فلیس منی، تو میری طریقے میں سے نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے، میرے دین پہ چلنے والا نہیں ہے وہ۔ آگے فرمایا کہ من اخذ بسنتی فهو منی، کہ جس شخص نے میری سنت کو تھاما، میری سنت کو اپنایا تو مجھ سے ہے، تو وہ مجھ سے یعنی کہ میرے طریقے پر چلنے والا، میری شریعت پر عمل کرنے والا ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ مرفوعا من تمسک بسنتی دخل الجنہ، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص میرے طریقے کو اپنائے گا، سنت کو مضبوطی سے تھامے گا، تو وہ جنت میں جاوے گا۔ یعنی کہ پتہ لگا جنت میں جو آدمی جاوے گا وہ وہی جائے گا جو نبی کے طریقے پر چلے گا، نبی کی سنت کو اپنائے گا، نبی کی باتوں پر عمل کرے گا۔ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من احیا سنتی، جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، تو اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس شخص نے مجھ سے محبت کی تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ چند احادیث آپ کے سامنے بیان فرمائی ہیں، اور ان احادیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت اور اپنے طریقے کے متعلق بتلایا ہے کہ جو آدمی میرے طریقے کو اپنائے گا، میرے شریعت پر چلے گا، جس عمل کو، جس طریقے کو میں لے کر آیا ہوں اس پر وہ عمل کرے گا، تو اس کے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ جو ایسا نہیں کرے گا، اس طریقے پر نہیں چلے گا، تو اس کے لیے، آدمی کے لیے ناکامی ہے، وہ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔